بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا كما آمن الناس وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کامیابی کا مدار اس پر عمل کرنے میں رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جتنے اسباب اور جتنی شکلیں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہاں تک کہ جانور، چرندے، پرندے اور فضا میں اڑنے والی مخلوق، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق اور پانی کے اندر رہنے والی مخلوق، غرض کی تمام مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو کامیابی اور فلاح وہ اسلام کی اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرو، ایک ایک حکم پر عمل کرو، ایک ایک سنت کو اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زندگی کے اندر دین میں کمی ہوگی یا ناقص دین ہوگا، کمزور دین ہوگا، تو اللہ کا اس پر وعدہ نہیں کہ ادھورے دین کے اوپر اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ وہ کامل دین کے اوپر ہے کہ ناقص دین کیا ہے اور ادھورا دین کیا ہے۔ عزیزو دوستو، ادھورا دین یہ ہے کہ کچھ کام کرنے کے کیے، کچھ نہ کیے، کچھ منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، کچھ سے نہ بچے، کہ یہ من چاہا دین ہے اور یہ منمانی والا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے شریعت کے احکامات اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اور نصرت ہم سے ہٹ گئی۔ کہ اللہ حالات کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ حالات اس لیے بھیجتا ہے تاکہ بندے خبردار ہوں، ہوشیار ہوں، بندوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو حالات آتے ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان سے تو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں پر حالات بھیجتے ہیں، ہم لوگوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور مصائب بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، کہ بندے مصائب سے، حالات سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف لوٹیں۔ لعلہم یرجعون۔ عزیزو دوستو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم پر جو حالات ہیں وہ ہماری خود کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔
اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم شریعت کے احکامات کو مکمل طریقے سے اختیار کریں، شریعت کے احکامات پر مکمل طریقے سے ہم عمل کریں۔ کہ آج ہماری دین کی کمی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور دنیا کے معاملے میں آج ہم نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ 100 پتی ہے وہ 1000 پتی کو دیکھ رہا ہے، 1000 پتی ہے وہ لکھ پتی کو دیکھ رہا ہے، لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہے، اور کڑپ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی اس کو دیکھ رہا ہے جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس جو ہے طاقت و قوت ہے۔ یعنی کہ ہر ایک اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اور اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو وہ کمتر سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہی حال ہماری دینداری کا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ دیکھ رہا ہے 3 وقت کی نمازی کو کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ جو 3 وقت کا نمازی ہے وہ دیکھ رہا ہے جمعہ اور عیدین والے کو کہ میں 3 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، کچھ تو ایسے ہیں کہ خالی جمعہ ہی پڑھتے ہیں، عیدین ہی پڑھتے ہیں، اور جو جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ جو شرابی اور کبابی ہے کہ میں کم سے کم جمعہ تو پڑھتا ہوں، عیدین تو پڑھتا ہوں، کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ عزیز و دوستو، جو شرابی کبابی ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے جن کے پاس ایمان ہی نہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، جو کلمہ گو نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کہ میں کم سے کم کلمہ گو تو ہوں، اللہ کا تو اقرار کرتا ہوں، نمازی تو نہیں پڑھتا، دین کے احکامات پہ تو نہیں چلتا۔ غرض کہ ہر ایک اپنی حالت پر مطمئن ہے، اپنی دینداری پر مطمئن ہے، حالانکہ میرے عزیز و دوستو بے دینی کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں۔ کہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تمہیں اپنی دین کی کمی کا احساس پیدا ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری پیدا ہو۔ کیا آج ہم احساس کمتری کے اندر ہیں کہ میرے پڑوسی کے 3 مکان ہیں، 2 مکان ہیں، میرا ایک ہی مکان ہے۔ آج ہم احساس کمتری کے اندر ہیں کہ ہم تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ عزیز و دوستو، اللہ نے جس حال کے اندر رکھا ہے بندہ اس حال میں اللہ سے راضی اور خوش رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جس کے بارے میں فرمایا ولا خطر علی قلب بشر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جس نعمت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اور سننا اور دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ ایسی نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن وہ کم ملیں گی جب ہم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک بندہ صابرین اور شاکرین میں شمار نہیں ہوتا اس کی ایمان تکمیل نہیں ہوتی۔ کہ فرمایا آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ بندے کے 2 حالتیں ہوتی ہیں، اس پر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ درد آتے ہیں، غم آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم پر حالات آئیں تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک صبر علی المعصیت ہے، ایک صبر علی المصیبت ہے، ایک کہ صبر جو ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، ایک صبر علی المعصیت ہے یعنی گناہ پر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا، بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، بندہ غلط کام کرنے پر قادر ہے، بندہ چوری کرنے پر قادر ہے، لیکن محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ رک جائے، فرمائے صبر علی المعصیت ہے۔
ایک صبر علی المصیبت ہے کہ حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بندہ صبر کر لے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور ایک حالت بندے کی فرمایا کہ وہ خوشحالی کی حالت ہے، فراوانی کی حالت ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیں بندے کو، نعمتیں دیں اس کے لیے حالات سازگار بنا دیں تو اس پر بندہ اللہ کا شکر کرے۔ جب اللہ نعمت دے اس پر بندہ شکر کرے تو فرمایا اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو بندے کے ہاتھ میں تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر پریشانیاں آئیں، حالات آئیں، بندہ صبر کرے اللہ جنت دے گا، اگر اللہ فراوانی کی حالت دے، خوشی کی حالت دے، بندہ اللہ کا شکر کرے تو فرمایا کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک گاڑی دی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں، سائیکل پر ایسے سوچے کہ اللہ نے مجھے سائیکل دی ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں، اور جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا وہ اس بات پر شکر کرے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے، اللہ نے میرے ہاتھ دیے ہیں۔ لائٹ آ گئی؟ اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ اس پر شکر کریں کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے، کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مجھے پیر دیے ہیں۔ کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کی نعمت سے محروم ہیں، لولے ہیں، ٹونٹے ہیں، لنگڑے ہیں، کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیر کی نعمت سے محروم ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں۔ عزیز و دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن پر بندہ غور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کہ ایک صاحب اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے فقیر بنایا، تو نے مجھے جو مال نہیں دیا، اور دعا کر کے وہ مسجد سے لوٹے، ان کے پاس چپل نہیں دی، غالباً چپل نہیں دی، چپل کی دعا کر رہے تھے۔ راستے میں آئے اللہ سے شکایت کر کے اللہ تو نے مجھے فقیر بنایا، تو نے مجھے مال نہیں عطا کیا، اے اللہ تو مجھے مال عطا کر، اس دعا کر رہے تھے۔ راستے میں جب وہ واپس آئے گھر کے لیے تو انہوں نے دیکھا ایک فقیر کو کہ جو گھسیٹ کر زمین پر چل رہا تھا، جس کے پیر بھی نہیں تھے۔ اسی وقت انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بندہ جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ نعمت عطا کری ہے۔ عزیز و دوستو، دنیا کے معاملے میں اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر شکر گزاری ہوگی، اس کی ہم قدر کریں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیا تو ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہوگی، اور اللہ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی ناشکری ہوگی، اس کی ناقدری ہوگی۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ نہیں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، فلاں تو 3 وقت کا نمازی، 3 وقت کا نمازی دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں 3 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، فلاں تو جمعہ ہی نہیں پڑھتا۔ نہیں میں عزیز و دوستو، ہم جس معیار پر ہیں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم دیکھیں تہجد والے کو کہ میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو تہجد پڑھتا ہے، فلاں اوابین پڑھتا ہے، فلاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فلاں 3 پارے پڑھتا ہے، فلاں یہ عبادت کرتا ہے، میں ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہماری دین کی جو کمی ہے وہ ہمارے سامنے رہی۔ عزیز و دوستو، صحابہ کرام کے سامنے یہ چیزیں کھلی ہوئی تھیں، اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، فرمایا کہ وہ حق ہے۔ وہ کہ حق کا معیار ہمارے لیے صحابہ کی زندگی، کہ صحابہ نے جو زندگی گزاری، صحابہ نے جو کام کیے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ اسوہ ہے۔ صحابہ کرام نے
شریعت کے احکامات کو مضبوطی سے اختیار کیا، اپنایا، کہ ان کے لیے ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ اَيَنْغُزُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کہ صحابی کہتے ہیں کہ دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ دربار کے اندر ایک بڑے صحابی گئے اور وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، اور دسترخوان پر لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے ان کا ایک لقمہ گر گیا، تو انہوں نے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے، تو پاس کے صاحب نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ نیچے کا گرا ہوا اٹھا کر کھا رہے ہیں، ہم اس وقت بڑے بڑے وزراء کے پاس ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہیں، یہ لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا انترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ زمین پر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کر کھا لینا سنت ہے، کہ میں سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ کہ صحابہ کرام سنت پر اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ مزید و دوستو، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت کے احکامات زندہ کریں، ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں۔ اس وقت ایک مسئلہ چل رہا ہے یکساں سول کوڈ کا، UCC یونیفارم سول کوڈ، اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ایسا قانون لایا جائے جس میں سارے شہری اس قانون پر عمل کریں، سارے مذاہب والے اس قانون پر عمل کریں۔ اور اس کے تفصیل تو بھی نہیں آئی، لیکن ماہر قانون اور ہمارے اہل علم حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارے حق میں نہیں ہے، لہٰذا 14 تاریخ سے پہلے اس قانون کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اور اس تعلق سے الحمدللہ کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس تعلق سے لوگ اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس قانون کے مخالفت میں اپنا ووٹ دینا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے سوشل میڈیا پر لوگوں میں اس کا لنک شیئر ہو رہا ہے، ہم اس پر جا کر اپنی رائے دیں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے۔ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو ہمارے جتنے بھی آئینی قوانین ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت ہے، اس طریقے کے جو ہمارے قوانین ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ہم ان تمام قوانین سے محروم ہو جائیں گے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، 3 طلاق قانون ہم سے چھین لیا گیا۔ ایسے ہی جو ہمارے دیگر ہماری شرعی جو ہمارے قوانین ہیں، عدت کے ہمارے قوانین ہیں، اور ایسے ہی طلاق کے ہیں، رضاعت کے ہیں، اور دیگر قوانین ہیں، ان قوانین کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے ملک کی ایک معتبر تنظیم، ہمارے اکابرین کی ایک قائم کردہ تنظیم آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی طرف سے یہ بات بہت تیزی سے کہی جا رہی ہے اور بہت زور سے کہی جا رہی ہے کہ ہم اس قانون کا جو ہے وہ وروध کریں، ہم اس قانون کو جو ہے مخالفت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس تعلق سے جو لنک چل رہے ہیں اس پر جو ہے جو لا کمیشن ہے اس پر اپنا ووٹ دیں، اور اس کو بتائیں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے، ہم اپنی شریعت پر اپنی شریعت پر عمل کرنے میں آزاد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کروایا جائے۔ اور یہ ہندوستان ہے، یہاں پر ہر ایک مذہب ماننے والے کو اس کی شریعت پر عمل کرنے کا حق موجود ہے۔ لہذا جو حضرات پڑھے لکھے ہیں ان سے میری درخواست ہے، جن کے پاس فون ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہاں سے لنک شیئر کریں اور وہاں جا کر اپنا ووٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شریعت کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔